پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیو اور بہنوں، رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک، تقویٰ اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ اسلام وہ خوبصورت ضابطۂ حیات جس کے اندر اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل آج کے دن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تقویٰ کیا ہے، اور اس تقوی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر کیا کیا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ ہمارے بدن میں چلنے والے جو نظام ہیں، ان نظاموں میں جو بگاڑ آ جاتا ہے، چاہے وہ ذہنی بگاڑ ہے، چاہے وہ ہمارے دل کا بگاڑ ہے، چاہے وہ ہمارے دماغ کا بگاڑ ہے، چاہے وہ ہمارے پھیپھڑوں کا بگاڑ ہے، یا ہمارے گردوں کا بگاڑ ہے، یا ہماری ہڈیوں کا بگاڑ ہے، یا ہمارے پٹھوں کا بگاڑ ہے، یا ہمارے بدن میں جتنے نظام چل رہے ہیں ان کا بگاڑ ہے، اس تقوی کے ذریعے سے ہم اپنے ان سارے بگاڑوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقویٰ، یہ متقی ہونا کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، تقوی کو ہم نے آج ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ جاننا ہے۔ رکنا، پرہیزگاری، خشیت، ڈر، خوف، یہ سارے کے سارے اس تقویٰ کے میننگ ہیں۔ بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے جو آپ کو نقصان دینے والی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک انسان ہے اور اس کا گزر ایک گھنے جنگل میں ہے، اور وہ جنگل خاردار جھاڑیوں سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ گزرنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راہداری نہیں، کوئی جگہ نہیں، پورا جنگل ان گھنی جھاڑیوں سے، خاردار جھاڑیوں سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم نے اس جنگل سے گزرنا ہے۔ اب گزرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنے بدن کو ان جھاڑیوں سے بچاتا ہے، ان کانٹوں سے بچاتا ہے، ان خاردار جھاڑیوں سے بچاتا ہے کہ کہیں میرے کپڑے، میرا لباس، میرا بدن
اس میں الجھ نہ جائے، یہ کانٹے میرے جسم کو زخمی نہ کر دے۔ اس انسان کا اس جنگل کے اندر سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو محفوظ کرتے ہوئے، کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، کہیں میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، کہیں کانٹا میرے بدن کو زخمی نہ کر دے، وہ اس جنگل سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، سیو کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ اس انسان کا اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کو ہم آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا پوری خاردار جھاڑیوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں جگہ جگہ شیطان نے وہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کانٹے کبھی شہرت کے نام پہ، کبھی عزت کے نام پہ، کبھی پیسے کے نام پہ، کبھی منزلت کے نام پہ، کبھی سٹیٹس کے نام پہ، کبھی فیم کے نام پہ، کبھی سکسیس کے نام پہ، وہ شیطان ہمیں ان کانٹوں میں الجھانا چاہتا ہے، ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، شیطان اچکنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رب تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے اس یونیورسل میں 2 ٹائپ کی انرجیز ہیں۔ فرسٹ ون از کال پازیٹیو اینڈ سیکنڈ ون از کال نیگیٹو۔ اب ہمارے اندر اس برین میں جو سوئچ آن ہوگا، اگر پازیٹیو کا آن ہوگا تو پوری کائنات کے اندر جتنی پازیٹیوٹی ہے وہ ساری کی ساری لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، اور اگر یہاں نیگیٹو کا سوئچ آن ہوگا تو اس پوری کائنات میں، اس یونیورسل میں پھیلی ہوئی جتنی نیگیٹیوٹی ہے وہ ساری کی ساری کنیکٹ ہو جائے گی۔ اب رب تعالیٰ مجھے پازیٹیو کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ خود پازیٹیو ہے، اور اس کائنات کی ساری پازیٹیوٹی، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائی، ساری کی ساری اچھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے ہے۔ ساری اچھائی رب کی ہے، یہ ساری خوبیاں رب کی ہیں، اور اس کائنات کی ساری نیگیٹیوٹی، یہ ساری برائیاں، یہ ساری نافرمانیاں، سارے گناہ، یہ سارے بری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے 2 انرجیز ہیں۔ اب انسان اپنے اندر جس انرجی کو جنریٹ کرتا ہے، یونیورسل کے اندر پھیلی ہوئی وہی انرجی اس کے ساتھ اٹریکٹ کر جاتی ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے، اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اسی بات کو سائنس نے کہا if your body generate positivity then your all activity are positive, and if your body generate negativity then your all activity are negative۔ اب یہ ڈیسیجن کس نے لینا تھا؟ یہ ڈیسائیڈ کس نے کرنا تھا کہ میری انرجی کون سی ہونی چاہیے؟ رب تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے کیوں دیے؟ رب تعالیٰ ہمیں متقی مین پازیٹیو، ہمیں رب پازیٹیو بنانا چاہتا ہے۔ کس کے اکارڈنگ؟ برین کے اکارڈنگ، آنکھوں کے اکارڈنگ، کان کے اکارڈنگ، زبان کے اکارڈنگ، دل کے اکارڈنگ، جگر کے اکارڈنگ، سٹمک کے اکارڈنگ، لنگز کے اکارڈنگ، کڈنی کے اکارڈنگ، مسلز کے اکارڈنگ، پورا سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے اندر جتنے نظام ہیں، جتنے آرگن سسٹم ہیں، ان سارے نظاموں کو، سسٹم کو، آرگن کو رب تعالیٰ پازیٹیو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کو، سمجھ کو، عقل کو، شعور کو، فہم کو، ادراک کو اللہ بھی پازیٹیو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں روزے انعام کے طور پہ دیے۔
سال میں 12 مہینوں میں 1 مہینے کی سلیکشن رب نے کی تاکہ ہم پریکٹیکلی طور پہ پازیٹیو ہو جائیں. اور وہ جو 2 نفس میرے اندر ہیں، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ، میں اپنے نفس مطمئنہ کو کسی طرح موٹیویٹ کر سکوں، اس کو تحرک دے سکوں، اپنے نفس مطمئنہ کو میں غالب کر سکوں، میرا نفس مطمئنہ ایکٹیو ہو جائے، اور وہ رب تعالیٰ کی ان ساری انسٹرکشن کو فالو کرنے والا، ان ساری باتوں کو ماننے والا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ہدایات ہیں، جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، مسکرانے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، لینے کا طریقہ، دینے کا طریقہ، آنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے، ایک ایک چیز کا طریقہ 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اس کے لیے اس نفس مطمئنہ کو کیا کرنا تھا؟ اس کو تحرک دینا تھا، اس کو غالب کرنا تھا. اور یہ غالب کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ رمضان، یہ روزے، یہ راتوں کا قیام اللیل، صبح کی سحری، افطاری، قرآن کی تلاوت. اس کے لیے رب تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا. جو دشمن تھا، جو ان ساری چیزوں سے ہمیں روکنا چاہتا تھا، ہمیں ڈی ٹریک کرنا چاہتا تھا، ہمیں ہماری منزل سے، صراط مستقیم سے بھڑکانا چاہتا تھا، جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا تھا، جو ہمارے اندر وسوسے ڈالنا چاہتا تھا، وہ ابلیس اور اس کی جتنی تلبیسیں تھیں، رب تعالیٰ ایک ایک تلبیس سے ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے. یہ مسرت کا پیام، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر رمضان، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. رمضان المبارک کیوں آیا؟ تقوی کے لیے. اور تقوی کیسے آنا تھا؟ کہ پہلے شیطان کو جکڑ دیا، اس کو باندھ دیا، اور ہمیں بتلا دیا کہ وہ جو دشمن ہے نا، میں نے اس کو باندھ دیا ہے، میں نے اس کو جکڑ دیا ہے، میں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اب تمہیں نیکی کے راستے پہ چلنے سے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی نیگیٹو فورس تمہیں اس طرف اٹریکٹ نہیں کرے گی. ہاں، جو تمہارا نفس ہے نا، وہ جو امارہ ہے، اب اس کو تم نے بچانا ہے، اس سے تم نے بچنا ہے. اپنے نفس مطمئنہ کو تقویت دینی تھی. کس چیز سے؟ روزے سے، قرآن سے، قیام اللیل سے. اپنے آپ کو ہم نے تقوی کیسے آنا تھا؟ ہم نے اپنے آپ کو روکنا تھا ہر اس بات سے جس کو میرا جو نفس امارہ ہے وہ چاہتا ہے ادھر دیکھ، اس نامحرم کو دیکھ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ، اس کے چہرے کو دیکھ، اس کے آنکھوں کو دیکھ، اس کے ہونٹوں کو دیکھ، اس کی باڈی کی شیپ کو دیکھ، اس کے لباس کو دیکھ، انداز کو دیکھ، کیا اٹریکٹ کرنے والی، کیا مائل کرنے والی، کیا خوبصورت ادائیں، کیا اس کے جلوے. اور نفس مطمئنہ کہتا ہے نہیں، میں تو روزے سے ہوں، میں نے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ گناہ ہے، یہ تجھے جہنم میں لے جائے گا، اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا. یہ تقویٰ تھا. اور روزے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر.
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ روزے کی حالت میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، اس کے لیے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا تھا؟ کہ لوگ بات کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت نوچا جا رہا ہے، گوشت کھایا جا رہا ہے، چغلی کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بچانا تھا کہ نہیں میں روزے سے ہوں، جیسے میں نے اس کو دیکھنا نہیں کیونکہ میری آنکھ کا روزہ ہے۔ اگر میں نے آنکھ کو بچا لیا میں نے تقویٰ کو پا لیا۔ اگر میں نے اپنی زبان کو اس مجلس میں اپنے بھائی کی برائی بیان کرنے سے روک دیا میں نے تقویٰ کو پا لیا۔ اگر میں ان کے ساتھ ان کی باتیں سننے میں لگ گیا، جہاں غیبت ہو رہی ہے، جہاں چغلی ہو رہی ہے، جہاں بہتان لگائے جا رہے ہیں، بدگمانیاں کی جا رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور میں نے اس کا حصہ بننا پسند نہ کیا، کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ یہ تقویٰ ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، فلم چل رہی ہے، اس پہ وہ برے برے سین آ رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، دل مچلنا شروع ہوا، بدن لرزنا شروع ہوا، اس میوزک کی تاب پہ دل اٹریکٹ ہوا، اندر سے من چاہ رہا ہے گنگنانے کو، مستی چاہ رہی ہے ناچنے کو، بدن اس کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، مائل ہو رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، نہیں میرا روزہ ہے، میں اپنی کان پہ ڈاٹ لگاؤں گا، میں اپنی آنکھوں پہ ڈاٹ لگاؤں گا، اس کو جھکاؤں گا، کیوں؟ مجھے بچنا ہے، مجھے بچانا ہے، مجھے روکنا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ سامنے بے ایمانی ہو رہی ہے، مجھے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اتنا بینیفٹ مل رہا ہے، اتنے پیسے کی بچت ہے، پتہ ہے حرام ہے، دھوکہ ہے، اور میں نے سوچ لیا نہیں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور میں اس بات سے رک گیا، اس کام سے رک گیا، میں نے اس نفع کو چھوڑ دیا، اس فائدے کو چھوڑ دیا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ اکبر، دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے آج نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی تو یہ کیفیت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے اللہ کے لیے آج خالصاً اپنے رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے ایسے نماز پڑھوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے خشیت، اللہ کے لیے عاجزی، اللہ کے لیے انکساری، یہ تقویٰ ہے۔ اگر میں مال خرچ کر رہا ہوں، وہاں پہ کیمرے لگا دیے گئے، فوٹوگرافر بلا لیے گئے، اور میں پیسے دے رہا ہوں کہ میرا نام بن جائے، مجھے فیم مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ ریاکاری ہے، یہ شرک ہے، مجھے اس سے بچنا ہے،
یہ تقویٰ ہے. میں مال خرچ کر رہا ہوں اور خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میرے دل میں یہ خشیت ہے کہ میں یہ مال اس لیے خرچ کر رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے. لوگوں کو دکھانا, ریاکاری, دکھاوا یہ مقصود نہیں ہے. لوگوں کو بتانا مقصود نہیں ہے, چرچا کرنا مقصود نہیں ہے, یہ شہرت مقصود نہیں ہے, یہ نمائش, یہ زبائش, یہ آرائش یہ مقصود نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے. اس کی محبت کے لیے, اس کی خشیت کے لیے, اس کے ڈر سے. یہ تقویٰ ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, رب تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. قرآن اس لیے نہیں پڑھنا کہ اس نے 5 قرآن پڑھ لیے, میں نے اگر 6 نہ پڑھے تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. میں نے قرآن کو اس لیے مقابلے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے. بے شک ایک پارہ مت پڑھو, ایک آیت پڑھ لو, لیکن اس کو سمجھو میرا رب مجھے کہتا کیا ہے, حکم کیا دیتا ہے, میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے, میرے لیے میسج کیا ہے, پیغام کیا ہے. یہ تقویٰ ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں, ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس وقت تک کسی قوم کی, کسی فرد کی حالت نہیں بدلتے جب تک اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو. یہ رمضان المبارک ہمیں پروٹیکٹ کرنے, ہمیں بچانے آیا ہے. اور ہم نے کس سے بچنا ہے؟ ہر اس بات سے, ہر اس چیز سے جو ہمیں اللہ سے دور کرے, جو ہمیں اللہ سے دور کر کے میرے محترم بھائی اور بہنوں جہنم میں لے کے جائے, جہنم کی طرف لے کے جائے, شیطان کی طرف لے کے جائے, شیطان کے ساتھیوں کی طرف لے کے جائے. اور رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, ہم متقی بن جائیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں, یہ تقویٰ حاصل ہو جائے. تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو روکنا, اپنے رب سے ڈرنا, اپنے رب کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایسے اعمال کرنا جس کے کرنے سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے, ہم سب کو تقوی کی نعمت سے مالا مال کر دے. ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے اساتذہ کرام کو, ہماری نسلوں کو رب تعالیٰ متقی بنا دے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ مسرت کا پیام, ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. مرحبا یا رمضان, مرحبا شہر